السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج ہم مصطفیٰ لطفی منفلوطی، یہ بندہ جو ہے مصطفیٰ لطفی منفلوطی، جو مصر کا ایک نامور ادیب تھا، نامور سٹوری رائٹر تھا، نامور ایک مؤلف تھا۔ ازہر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، 1876 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے محمد عبدو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دیگر بڑی شخصیات سے بھی۔ تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ کتابیں ہیں، جس میں ادب کے حوالے سے، جس میں سب سے زیادہ قابل ذکر جو ہیں وہ العبارات اور النظرات۔ العبارات کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے دی ٹیئرز کے نام سے، اور نظرات کا میرے خیال سے بھی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے انگلش میں، اردو میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ماجد واللین جو ایک ٹرانسلیشن بک ہے فرانچ زبان سے، اس کو بھی لکھا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ الفضیلہ کے نام سے ایک کتاب ہے، الشاعر کے نام سے ایک اور کتاب ہے، کئی کتابیں اس نے، اور بڑا اچھا نام ہے، اور جس کو فصیح عربی بولنے کی اخشا ہے، اس کو النظرات اور العبرات کو ضرور ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ النظرات یہ کتاب ہے، یہ 1-2 جلدوں میں آتی ہے، 2-3 جلدوں میں شاید۔ تو اسی کتاب سے آج ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے الغنی والفقیر۔ الغنی والفقیر، جیسا میں نے ابھی کہا کہ النظرات میں اس نے اپنی سوسائٹی کے یعنی جو سوشل ایشوز تھے، ان سوشل ایشوز پہ بات کی ہے۔ تو آئیے ہم آج یہ پڑھیں کہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی اب ہمیں الغنی والفقیر جیسے مضمون سے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ مررت لیلۃ امس، مررت لیلۃ امس، میں کل رات گزرا، لیلۃ امس کل رات میں گزرا، برجل باعث ایک خستہ حال آدمی کے پاس سے، فرأیتہ تو میں نے اس کو دیکھا، واضعا یدہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے، علی بطنہ اپنی پیٹ پر، یعنی وہ اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کأنما یشکو گویا کہ وہ جیسے کہ وہ یشکو شکایت کر رہا تھا، عالمن درد کی، جیسے اس کو درد کی شکایت ہو۔ فرسیت لحالہ تو میں نے اس کی حالت پر جو ہے اظہار غم کیا، تو مجھے ترس آیا۔ وسألتہ اور میں نے اس سے پوچھا، ما بالہ کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کیا کہا، فشکا الی الجوع تو اس نے مجھ سے شکایت کی، شکا الی اس نے مجھے شکایت کی، الجوع اس کی بھوک کی، جوع مینز بھوک، تو اس نے مجھے بھوک کی شکایت، کہا میں بیمار ہوں، میری پیٹ میں درد ہے بھوک کی وجہ سے۔ ففزعتہ عنہ تو میں نے اس کو تسکین دے دی، فصع یفصع مینز تسکین دینا، ففزعتہ عنہ تو میں نے اس کو تسکین دے دی، ثم پھر ترکتہ میں نے اس کو چھوڑا، وذهبت اور چلا گیا، الی زیارت صدیق لی اپنے ایک دوست کی زیارت کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، من ارباب الثرى والنعمت جو میرا دوست جو ہے وہ کن میں سے ہے، وہ دولت مند اور آسودہ حال لوگوں میں سے ہے، من ارباب الثرى، ثرى دولت کو کہتے ہیں، ثرى والنعمہ اور آسودہ حال لوگوں میں سے ہے، فادہشنی تو مجھے اس چیز نے حیران کیا، کس چیز نے، فادہشنی تو مجھے اس چیز نے حیران کیا، انی رأیتہ کہ میں نے اس کو دیکھا، واضعا یدہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اچھا، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، وانہ اور وہ یشکو شکایت کر رہا تھا، من العلم کس کی،
درد کی شکایت کر رہا تھا. ما یشکو جس کی شکایت ذالک البائس الفقیر وہ غریب اور خستہ حال آدمی کر رہا تھا جس درد کی اسی کی شکایت یہ آدمی بھی کر رہا تھا حالانکہ یہ دولت مند اور آسودہ حال تھا. فسألتہ تو میں نے اس سے پوچھا اما بھی تمہیں کیا ہوا ہے کیا تکلیف ہے تمہیں. فشکا الی البطنۃ تو اس نے مجھے بسیار خوری کی شکایت کی. بسیار خوری کہتے ہیں یعنی جب خوراک کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ میں جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بسیار خوری. یعنی بتنا مینس بسیار خوری یعنی اس نے مجھے بسیار خوری یعنی میری پیٹ میں درد ہے کیونکہ بہت زیادہ کھایا ہے. اس غریب کی پیٹ میں درد تھا کیونکہ کچھ نہیں کھایا تھا. اس امیر کی پیٹ میں درد تھا کیونکہ بہت زیادہ کھایا تھا البتنا کی وجہ سے. قلت تو میں نے کہا یا للعجب ہاں کتنا حیرت انگیز ہے کتنی عجیب بات ہے. لو آتا الغنی الفقیر لو آتا اگر دیتا امیر یعنی دولت مند آدمی غریب آدمی کو ما فضل عن حاجته جو اس کی حاجت سے زائد تھا جو اس کی ضرورت سے زائد تھا زیادہ تھا. من الطعام کھانے میں یعنی جو کھانا اس کے پاس ہے اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس زیادہ جو ایکسٹرا تھا اس ایکسٹرا کو اس غریب کو دیتا. ما شکا واحد منہما سقما تو ان میں سے کسی کو بھی بیماری کی شکایت نہیں ہوتی. ولا علم اور نہ درد کی شکایت ہوتی یعنی نہ کرے ہمز دود اور نہ کرے نمز دود نہ سے ہمز بیمار نہ سے نمز بیمار. اوکے. لقد کان جدیرا بھی اس کو چاہیے تھا کیا یعنی اس امیر کو لقد کان جدیرا بھی اس امیر کو چاہیے تھا ان یتناول من الطعام کہ وہ اتنا ہی تناول کرے کھانا اتنا ہی تناول کرے غذا ما یشبع جوعتہ جو اس کی بھوک مٹا سکتا تھا اتنا ہی کھانا کھائے اتنی ہی غذا لے لے جو اس کی بھوک مٹا سکتا تھا. ویطفئ غلتہ اور اس کی پیاس کو بجھاتا. ولکنہ لیکن کان محبا لنفسہ لیکن وہ اپنے نفس کا گرویدہ تھا اپنے نفس کا پجاری تھا. یعنی محبت کی اتنی حد تھی کہ وہ مطلب اس سے باہر کچھ نہیں سوچ پاتا تھا. مغالیا بہا اس میں مبالغہ کر رہا تھا اپنے نفس کی محبت میں اپنے نفس کو کیا کرنے میں اس کا ماننے میں وہ کچھ مبالغہ آرائی کر رہا تھا. فضم الی مائدتہ تو اس نے اپنے دسترخوان میں شامل کیا. ضمہ ملا دیا ضمہ یک ملانا تو اس نے ملا دیا ما بمانا الذی یعنی وہ چیز جو اختلاس مینز فریب سے چھین لینا جو اس نے فریب سے چھین لیا تھا. من صحفت الفقیر غریب کے پلیٹ سے جو اس نے غریب کے پلیٹ سے فریب سے چھین لیا تھا. اختلاس من باب افتعل یفتعل افتعال تو اس کے بدلے میں کیا ہوا. فعاقبہ تو اللہ نے اس کو کیا کیا سزا دے دی. عاقبہ یعاقب سزا دے دی. اللہ نے علی کسوتہ اس کی یعنی سختی پر قسوۃ مینس سختی ہارڈنس اس کی سختی پر اللہ نے اس کو کیا دیا اس کو سزا دی. کیا بالبطنۃ بسیار خوری کی شکل میں
یعنی اس کو بسیار خوری کی شکل میں اللہ نے سزا دے دی، دیکھو میں کیا تمہیں کر دوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تاکہ حتیٰ کے معنی یہاں حتیٰ کے معنی ہے تاکہ لا یہنع للظالم ظلمہ، تاکہ ظالم اپنے ظلم سے لطف اندوز نہ ہو، خوش نہ ہو، تاکہ ظالم اپنے ظلم سے لا یہنع للظالم ظلمہ، تاکہ ظالم اپنے ظلم سے کیا نہ ہو، ظالم اپنے ظلم سے خوش نہ ہو، ظالم اپنے ظلم سے لطف اندوز نہ ہو، ظالم اپنے ظلم سے لطف اندوز نہ ہو۔ اور ولا یطیب لہ عیشہ، ولا یطیب لہ عیشہ، اور نہ ہی اس کی زندگی خوشگوار اس کے لیے ہو رہے، ولا یطیب لہ عیشہ، اور نہ اس کے لیے اس کی زندگی خوشگوار رہے۔ وہکذا، اور اسی طرح یصدق المثل القائل، یہ پروورب، یہ کہاوت سچ ثابت ہوتی ہے۔ کون سی کہاوت؟ کہ بطنۃ الغنی، کہ امیر کی بسیار خوری جو ہے، امیر کا یہ پھولا ہوا پیٹ جو ہے، انتقام، یہ انتقام ہے، ریونج ہے، لجوع الفقیر، غریب کی بھوک کا بدلہ ہے، غریب کی بھوک کا بدلہ ہے، غریب کی بھوک کا بدلہ ہے۔ ما اظلم الاقویاء من بنی الانسان، بنی نوع انسان میں طاقتور لوگ کتنے ظالم ہیں، ما اظلم، کتنے ظالم ہیں، الاقویاء، طاقتور لوگ، من بنی الانسان، من بنی الانسان، انسان کی یعنی انسان میں سے طاقتور لوگ کتنے ظالم ہیں، وما اقصى، اور کتنے سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، اور کتنے سخت ہیں ان کے دل، ینام، سوتا ہے، احدہم، ان میں سے ایک بندہ، یعنی ان میں کوئی بندہ سوتا ہے، ایک بندہ ان میں سے سوتا ہے، ملء جفنیہ، آنکھ پلک بھر کر، علی فراشہ الوسیر، اپنے نرم و ملائم بستر پر، یعنی آرام سے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے غم اور بے فکر اپنے نرم بستر پر سوتا رہتا ہے اور ملائم بستر پر سوئے رہتا ہے، ولا یکلکہ، اور اس سے پریشان نہیں کرتا ہے، فی مضجعہ، اپنے بستر پر، انہ، یہ چیز کہ وہ، یسمع، سنتا ہے، انین جارہ، اپنے پڑوسی کی آہوزاری، اپنے پڑوسی کی آہو بکا، وہو یرعد بردن وقرا، اس سال میں جب کہ وہ سردی اور کڑوی ٹھنڈک سے ٹھٹر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ٹھٹر رہا ہوتا ہے، بردن مینس سردی، قرن مینس وہ جو ہے کڑک، جو ہے کافی شدید ٹھنڈ جو ہوتی ہے تو اس کو قر بولتے ہیں، ویجلس، اور بیٹھتا ہے، امام، سامنے، مائدۃ، ایک دسترخوان کے، ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھتا ہے، حافلۃ، جو فل ہوتا ہے، بڑا پڑا ہوتا ہے، بصنوف الطعام، مختلف قسم کے کھانوں سے، مثلا کیا قدیدہ و شواعہ، قدید مینس دیکھیے، قدید کہتے ہیں اصل میں خشک کیا ہوا گوشت ہوتا ہے اس میں، و شواعہ، شوایش بھی سے نکلا ہے، مینس بنا ہوا گوشت، یعنی جس میں خشک کیا ہوا گوشت، بنا ہوا گوشت ہوتا ہے، اور بنا ہوا گوشت ہوتا ہے، حلوہ، میٹھا ہوتا ہے، بصنوف الطعام، چونکہ یہ صنوف مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، تو قدیدہ و شوائی پڑھیں گے، حلوہ و مرہ پڑھیں گے، تو میٹھا اس میں یعنی میٹھا کھانا ہوتا ہے اور ذرا کھٹا کھانا ہوتا ہے، ولا ینگس،
اور اس کو نہیں روکتی ہے، نہیں روکتا ہے، علیہ کم نہیں کرتی ہے، علیہ اس پر شہوتہ اس کی شہوت کو، علمہ اس کا یہ جاننا، یعنی اس کا یہ جاننا اس کو شہوت کو کنٹرول نہیں کرتا ہے. شہوت میں جہاں کھانے کی جو حرص ہے، لالچ ہے، تما جو ہے، اس کا یہ جاننا، علم ہو اس کا ان کہ بین اقربائہ کہ اس کے اقربا میں سے، اس کے قرابت داروں میں سے، وذوی رحمہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے، من وہ آدمی بھی ہے، یعنی وہ من وہ جو کیا تاسیب احشاؤہ، تاسیب احشاؤہ کہ ترستی ہے، ترستی ہے، اچھلتی ہیں، احشاؤہ اس کی آنتیں، اس کی آنتیں اچھلتی ہیں، کس پر؟ اس کی آنچیں اچھلتی ہیں، شوقن شوق کی وجہ سے، الا فتاتی تلک المائدتی اس دسترخوان کے چورے کے لیے، یعنی اس دسترخوان میں جو بچی کھچی چیزیں آپ کی دسترخوان پر کھاتے کھاتے پڑتی ہیں، ان چھوٹے چھوٹے چوروں کے لیے تو اس آدمی کی آنکھیں جو ہیں ترستی رہتی ہیں، تڑپتی رہتی ہیں. وَيَسِيلُ لُعَابُهُ اور اس کی رال ٹپکتی ہے، تلہفن تلہفن کس لیے؟ یعنی جس کو ہم بولتے ہیں شوق کی وجہ سے، علی فضلاتها اس دسترخوان کے باقی ماندہ چیزوں کے لیے اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. یعنی بس یہ نہیں کہ دسترخوان پہ جو آپ کے عمدہ کھانے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں، اس پہ جو پھر آپ بچا کھچا جو گرتا ہے آپ کے منہ سے، آپ کے نوالے سے گرتا ہے، آپ کے دسترخوان پر جو پڑتا ہے، ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان چیزوں کا مزہ چکھنے کے لیے اس آدمی کے منہ جو ہے پانی سے بھر جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہے، اس کا دل جو ہے شوق سے مطلب اچھل رہا ہوتا ہے. بلکہ ان بینہم ان میں وہ آدمی بھی ہے، یعنی ان غریبوں میں، ان غریبوں میں نہیں، امیروں میں، ان بینہم ان امیروں میں، من وہ آدمی بھی ہے، لا تخالط الرحمت قلبہ کہ رحمت اس کے دل میں ملتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں پاتی ہے، یعنی اس کے دل میں بالکل رحمت کے جذبے سے، رحم کرنے کے جذبے سے عاری ہوتا ہے. ولا یعقد الحیاء لسانہ اور نہ حیا اس کو ہوتی ہے، نہ اس کو شرم ہوتی ہے، نہ اس کو شرم ہوتی ہے کہ اس کی زبان مطلب بند ہو جاتی. حیا اس کی زبان بند بھی نہیں کرتی ہے، یعنی اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ بولتا رہتا ہے، اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. آگے آپ دیکھیں گے کیا ہے، فَيَذَلُّ پس وہ رہتا ہے، يَسْرُدُ تفصیل سے جو ہے ان ڈیٹیل اپنی یعنی جو ہے نقل کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے. سارد یسر من بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا. علی مسمع الفقیر، علی مسمع الفقیر فقیر کے سامنے، فقیر کے غریبوں کے سامنے، غریبوں کی یعنی اس جگہ جہاں غریبوں کی کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، جہاں غریب سن پاتے ہیں. فحدیث نعمتی ہی اپنی نعمتوں کے جو ہے گن گاتا رہتا ہے. مجھے کتنا ملا ہے، میں کیوں اتنا بڑا یہ آدمی ہوں، میں کتنا خوشحال ہوں. یہ ساری چیزیں جو یہ ساری گفتگویں کرتا رہتا ہے اس غریب کے سامنے، جس غریب کی بیچاری کی جو ہے رال ٹپکتی ہے اس امیر کے دسترخوان پہ پڑے ہوئے چوروں کے لیے بھی. وربما اور پرہپس کبھی کبھی کیا استعان بھی اس غریب سے مدد طلب کرتا ہے. کس پر؟ علا اس پر کہ عد شمار کرنے پر، گننے پر، ما تشتمل علیہ خزائنہ من الذہب کہ اس کے سونے کے خزانے، کہ اس کے خزانے میں جو سونا پڑا ہوا ہے اس سونے کو گننے کے لیے اس غریب سے مدد لیتا ہے.
वसनादीकहु मिनल जौहर, और उसके संदूकों में जो जवाहरात पड़े हुए हैं उसको गिनने में उस गरीब से मदद लेता है, उस गरीब से मदद लेता है। वह गुरफहु, और उसके कमरे, और उसके कमरे कमरे मिनल फिरोश व रियाश, जिनमें बिस्तर और उम्दा उम्दा किस्म के लिबास से भरे पड़े हैं, जो यानी वो कमरों को दिखाता है, उसको गिनवाता है उससे कि उन कमरों में बिस्तर कितना उम्दा बिस्तर और कितनी उम्दा लिबास जो है इसमें पड़ा हुआ है। तो ये इसलिए नहीं करता है कि उसको इस चीज मजबूरी है तो हम कहेंगे चलो उनको भी तो एक काम मिल रहा होगा, नहीं, ये इसलिए है ताकि लियकसिर क़ल्बहु या लियुकस्सिर क़ल्बहु दोनों आ सकते हैं, कि ताकि वो उस गरीब का दिल तोड़ दे। अगर हम पढ़ेंगे लियुकस्सिर क़ल्बहु सीन को तजदीद के साथ, तो इसका मतलब ये होगा ताकि उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे। वयुनग्गिस अलैहि ऐशहु, और उसकी जिंदगी को अजीरन बना दे। वयुबग्गिज़ अलैहि हयातहु, और उसको अपनी ही जिंदगी से नफरत हो जाए, यानी वो उसकी अपनी वो बंदा अपनी ही हयात को, अपनी ही जिंदगी को, अपने ही आप को कोसता रहता है। वकअन्नहु, और गोया की क्या, फी कुल्ली कलिमतिन मिन कलिमातिही, अपनी हर कलमे में जो भी वो बोलता है, तमाम कलमों में से जो भी वो कलमा बोलता है, वफी कुल्ली हरकतिन मिन हरकातिही, और उसकी हर लफ्ज और हर हरकत में यकूलु लहू, उस गरीब को कहता होता है, क्या कह रहा होता है, अना सईदुन, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ, लिअन्ननी गनियुन, क्योंकि मैं अमीर हूँ, व अंत शकीयुन, और तुम बदहाल हो, लिअन्नका फकीरुन, क्योंकि तुम फकीर हो। अहसबु, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, लौला अन्नल अक़विया, अगर ये अमीर लोग, अगर ये ताकतवर लोग, फी हाजतिन, हाजतमंद नहीं होते, ज़रूरतमंद नहीं होते, इला ज़अफ़ा, इन मुहताज, इन कमज़ोरों के, यस्तक़दिमूनहुम, कि उनको इस्तेमाल करते हैं, फी मराफ़िक़िहिम व हाजातिहिम, अपनी सहूलियतों के लिए, अपनी सहूलियतों में और ज़रूरतों के लिए, ज़रूरतों में, कमा यस्तक़दिमून, जैसे वो इस्तेमाल करते हैं, अदवाति मनाज़िलिहिम, अपने घरों के साजो सामान को, अदवात में साजो सामान को, आर्टिकल्स को, वयुसख्खिरूनहुम, और उनको मुसख्खर करते हैं, और उनको मुसख्खर यानी इस्तेमाल करते हैं, फी मतालिबिहिम, अपने ज़रूरियात में, कमा युसख्खिरूना, जैसे मुसख्खर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मराकिबहुम, अपनी सवारियों को, मरकब जमा मराकिब, अपनी सवारियों को जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, अपनी यानी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इन गरीबों को इस्तेमाल करते हैं। वलौला, अगर ऐसा नहीं होता, कैसा, अन्नहुम, कि वो यूसिरून, फौकियत देते हैं, तरजीह देते हैं, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनियाई जिंदगी को तरजीह देते हो। वलौला, और अगर ऐसा नहीं होता, अन्नहुम, कि वो यूसिरून, तरजीह नहीं देते, अल इब्क़ा अलैहिम, इसी पर रहने को, इसी हाल पर रहने को तरजीह नहीं देते, यानी हम ऐसे अमीर लोग हैं और इन गरीबों से काम करवाएंगे, उन पे हुक्म चलाएंगे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, अगर वो इस हालत पे को तरजीह नहीं देते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, लियुमत्तिउ अनफुसहुम, ताकि वो अपने आप को क्या करें, लुत्फ अंदोज करें, बिमुशाहदति उबूदियतिहिम लहुम, यानी उन गरीबों की, इन अमीरों के लिए क्या के सामने, यानी उबूदियत, गुलामी के मंजरों को देखने से वो
اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں، وسجودہم اور ان غریبوں کے سجدہ ریز ہونے کو، بین ایدیہم ان امیروں کے سامنے. یعنی اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے کہ وہ یہ اپنے آپ کو ان مناظر سے محظوظ کرتے ہیں، لطف اندوز کرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان غریبوں کو ان کے سامنے عبودیت کے جذبے سے تصرف کرتے ہوئے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتے؟ لم تسو دماءہم، تو یہ ان کا خون اسی طرح پی لیتے، تو یہ خون ان کا پی لیتے، کما اسی طرح جس طرح اختلسو، جیسے فریب دے کر گبن کیا تھا، چرا لیا تھا اس سے پہلے، ارزاقہم ان کا رزق، جیسے ان کا رزق گبن کیا تھا اس سے پہلے، اسی طرح سے ان کا خون بھی چوس لیتے. ولا حرموہم الحیات، اور ان کو کیا زندگی حرام کرتے ان پر، یعنی زندگی کو ان کے لیے اجیرن بنا دیتی، ان کے لیے زندگی زندہ نہیں رہنے دیتی ان کو، کما جیسے حرموہم ان کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے ان پر لذت العیش فیہا، اس زندگی میں لطف اندوز ہونے سے، یعنی جیسے ان کو زندہ جیتے جی ان کو زندگی سے محظوظ اور لطف اندوز ہونے سے ان کو ہونے نہیں دیا ان کو، اسی طرح سے ان کو یہ زندہ ہی نہیں رہنے دیتی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کام آتے ہیں، ہم ان کے بغیر کام نہیں کر سکتے. لا استطیع میں نہیں کر سکتا، کیا اتصور، میں تصور نہیں کر سکتا ان الانسان، کی انسان جو ہے انسان ہے، حتی یہاں تک کہ اراہو میں اس کو دیکھوں محسنن احسان کرنے والا، یعنی میں انسان کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہوں اگر وہ احسان کرنے والا نہیں ہے. یہ دیکھو سوشل ایشو کو کیسے اٹھا رہا ہے. امیروں کو، ایجپٹ میں ایک بہت بڑا ایلیٹ کلاس تھا، ان امیروں کو سب کہہ رہا ہے کہ آپ انسان، میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ انسان ہے جب تک اس میں احسان کرنے کا جذبہ ہو. احسان کرنے کا یعنی اگر آپ غریب کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ اس پہ ایک طرح کا انسانی طور اگر ہم کہیں تو احسان ہی کر رہے ہیں نا، یا آپ اس پہ احسان ہی کر رہے ہیں. حالانکہ اسلامی طور جب دیکھیں گے تو اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کا حق دے رہے ہیں، جو حق اللہ نے آپ کے مال میں اس کا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس اللہ کے ساتھ جو آپ جو اپنے مال کو خدا کی دی ہوئی ایک نعمت، ایک امانت سمجھ رہے ہیں، اور اس امانت کو آپ اس غریب کے حوالے کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کرے. لیکن آتھر کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان نہیں تصور کر سکتا، انسان نہیں مان سکتا جب تک نہ وہ احسان کرنے والا ہو، حتی اراہو محسنن، جب تک نہ وہ کیا ہو؟ احسان کرنے والا ہو. لأنی، کیونکہ میں لا اعتمد، کیونکہ میں نہیں دیکھتا ہوں، اعتماد نہیں کرتا ہوں. کیا لا اعتقد ہونا چاہیے میرے خیال سے، لا اعتمد ہے، بہرحال میں نہیں اعتماد کرتا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی فصلاً صحیحاً، کوئی واضح فرق بین الانسان والحیوان، انسان اور حیوان کے درمیان، الا الاحسان، ایکسپٹ احسان، سوائے احسان کے بغیر مجھے لگتا ہے انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ صحیح بات ہے. اگر آپ دیکھیں گے حیوانوں میں سے حیوان فار ایگزامپل گائے ہے، گائے کھا رہی ہوگی، تو اگر اس کا بچڑا سامنے ہے، ادھر ہے گائے، تو کوئی ضروری نہیں وہ یہ سوچے گی پہلے میرا یہ بچڑا کھائے گا. یہ جذبہ تو انسانوں کے اندر ہی ہے زیادہ تر. وَإِنِّي، اور میں دیکھ رہا ہوں، أَرَى النَّاسَ، لوگوں کو، ثلاثتاً، 3 گروپس میں اس وقت 3 گروپ دیکھ رہا ہوں لوگوں میں. ایک بندہ ہے رجل، ایک بندہ یعنی ایک آدمی، یحسن الی غیرہ، دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیتخذ احسانہ الیہ سبیلا الی الاحسان الی نفسہ، تاکہ وہ اس احسان کو ایک راستہ بنا دے. کس کے لیے؟ اس یعنی اپنے نفس کی طرف احسان کرنے کو.
تاکہ یعنی اپنے نفس کو، یعنی ایک ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ بلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تاکہ اس کا دوسروں کے ساتھ بلائی کرنا اس کے اپنے نفس کے ساتھ بلائی کرنے کی ایک راہ بن جائے. سمجھ رہے نا، راہ بن جائے. وَهُوَ الْمُسْتَبِدُّ الْجَبَّارُ، یہ ایسا جابر اور سرکش انسان ہے. الَّذِي لَا يَفْهَمْ، جو نہیں سمجھتا ہے، من الْإِحْسَانِ، احسان لفظ سے، احسان کے جذبے سے، الا سوائے کیا، انہو کہ وہ ہے، یستعبد الانسان کہ وہ انسان کو اپنا غلام بنائے رکھے. اس کی مجبوری ہے کہ وہ اصل میں انسان کو اس کے ساتھ اس لیے یہ نیکی کر رہا ہے تاکہ وہ بندہ اس کو کل اپنی یعنی ہمیشہ اس کے سامنے گردن جھکا کر رہے، ہمیشہ اس کے سامنے جو ہے خاموش رہے. یہ ایک طرح کا انسان ہے. اور دوسری ٹائپ کیا ہے، دوسری کیٹیگری، ورجل، اور ایک ایسا آدمی، یحسن الی نفسی، جو اپنے آپ کی طرف بلائی، اپنے آپ کے ساتھ بلائی کرتا ہے، جو اپنے آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، بلائی کرتا ہے. ولا یحسن الی غیری، اور کسی دوسرے کے ساتھ بلائی نہیں کرتا، کسی دوسرے کے ساتھ احسان نہیں کرتا. وہو الشریح، یہ کون ہے، یہ وہ لالچی ہے، المتکالب، لالچی پیٹو ہے. الذی لو علم، الذی لو علم المتکالب، وہو الشریح المتکالب. تکالب کہتے ہیں اصل میں کھلم کھلا، تکالب آپس میں دشمنی کرنا. تکالب الناس علی الدنیا مینز لوگ دنیا کے بہت حریص ہو گئے ہیں. تو ہم کہیں گے وہ ہوا شریح المتکالب، تو ایک لالچی انسان ہے اور اپنے آپ پہ یعنی بہت حریص انسان ہے. الذی، جو لو علم، اگر اس کو پتا ہوتا، اگر وہ یہ جان لیتا، ان دم السائل، کہ بہتا ہوا خون جو ہے، یستحیل، امپاسبل ہے، یستحیل، یستحیل کے ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ چینج ہو جانا، بن جانا، بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ الی ذہب جامد، ایک جامد سونے میں بن جاتا ہے، یعنی ایک ٹھوس سونے میں تبدیل ہو سکتا ہے. لذبح فی سبیلہ الناس جميعا، تو وہ اس کے لیے ساری انسانیت کا قتل کر دیتا اور ساری انسانیت کا خون جمع کر کے اس کو سونا بنا دیتا. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ورجل، اور ایک آدمی، لا یحسن الی نفسہ، نہ اپنے ساتھ بلائی کرتا ہے، ولا الی غیرہ، اور نہ دوسرے کے ساتھ. وہو البخیل الاحمق، یہ احمق بیوقوف ہے. وہ الذی، جو یوجیع بطنہ، جو اپنی پیٹ کو بھی بھوکا رکھتا ہے، لیشبع صندوقہ، تاکہ اپنے صندوق کو بھر جائے، صندوق کو بھر دے. تو یہ تین کیٹیگری لوگوں میں دیکھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ آتھر ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک چوتھی کیٹیگری ہے لوگوں کی، لیکن جو یہاں مفقود ہے، جو یہاں مفقود، جو نظر نہیں آ رہی ہیں کہیں. اما الرابع، اور یہی چوتھی قسم کے لوگ جو مستحسن ہے. الذی، جو یحسن الی غیرہ، دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے. یعنی یہ چوتھی قسم جو قابل تعریف لوگ ہیں، جو موجود نہیں ہے اور آپ کو ایسا بننا چاہیے. وہ کیا ہے؟ یحسن الی غیرہ، جو دوسروں کے ساتھ بلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. ویحسن الی نفسہ، اور اپنے ساتھ بھی بلائی کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے. فلا اعلم له مکانا، تو میں اس کو کہیں نہیں پاتا ہوں، مجھے اس کا کوئی ایڈریس نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں اس کی جگہ نظر نہیں آتی ہے. ولا اجد الیہ سبیلا، اور نہ میں اس کو کہیں تلاش کرنے کی جو ہے کوئی راستہ پا رہا ہوں. کوئی مجھے یہ بولتا کہ اس راستے سے نکلو، وہاں وہ آدمی ملے گا، نہیں، اس طرح کا کوئی راستہ مجھے اس کے ملنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. وَأَحْسَبُ، اور مجھے لگتا ہے، انہو، ہوا، کہ وہ وہی آدمی ہے. ذالک الذی، وہ جو کیا، کان یفتش عنہ، جس کو ڈھونڈتا تھا، الفیلسوف الیونانی، یونانی فلسفی، دیوجین کلبی، یعنی ڈیوجینس سینیک، جو فلسفی کا نام تھا. تو وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اسی انسان کو ڈھونڈ رہا تھا. حینما سئل، جب اس سے پوچھا گیا، ما یصنع بمصباحہ، تم اپنے چراغ کو کیا کرو گے، یعنی آپ اپنے اس چراغ کا کیا کریں گے. جب وکانا یدور، جب وہ گھوم رہا تھا، بھی اس چراغ کو لے کر، فی بیاض النہار،
दिन की रोशनी में। दिन दहाड़े चिराग लेके निकला था घर से और जा रहा था, हाँ, घूम रहा था, और फिर का लोगों ने कहा माजा यसनो बे, तुम्हें क्या हो गया है, आप इस चिराग का क्या करेंगे? फकाल, तो उसने कहा उफत्तिशु एन इंसानिन, मैं इंसान को तलाश कर रहा हूँ। तो यही वो इंसान है जो काबिल तारीफ है, और जो जिसका आपको नमूना बनना चाहिए, जिसकी आपको मिसाल बनना चाहिए, ताकि आप जो हैं हमारी सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम हो गई है कि एक बंदे को पेट में दर्द है इस वजह से कि उसको ठीक तरह से खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और दूसरे बंदे को पेट में दर्द है इस वजह से कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा खाया है। तो ये प्रॉब्लम सारी के सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ पेट के बारे में नहीं, इसका मतलब असल में ये है कि गरीबों को, अमीरों का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह एक इस्लामी माशरे में होता है। और जो इस्लामी माशरे की का एक खासा है कि वहाँ पे लोग हर साल अपनी माल का हिसाब करके, उसको कैलकुलेट करके और पूरे निसाब के साथ ज़कात अदा करते हैं, और इसके अलावा भी सदक़ात अदा करते हैं। इसके अलावा भी अपने माल में अपनी तमाम जो उनके पास प्रॉपर्टी जिस किस्म की भी हो, उन प्रॉपर्टीज़ में गरीब का हिस्सा मानते हैं। वो खंदा पेशानी से उस गरीब को देने में, खंदा पेशानी से उन गरीबों को वो देते हैं, और जब वो उनको दे रहे होते हैं तो उनकी निगाह में अल्लाह की रज़ा होती है, न कि उस गरीब का चेहरा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का मज़मून ख़त्म हो गया और आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूँगा कि नज़रात से कई मज़मून जो हैं मैं उनको इसी तरह से तैयार करके आपके लिए तैयार करूँगा, ताकि जो अरबिक को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक थोड़ी सी एक हेल्प अगर हो जाए तो मैं भी उसमें खुश रहूँगा।